یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، نہ جانے مجھے کیوں اس دنیا کے انسان سے ڈر لگتا ہے۔ السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ کرے آپ جہاں بھی رہے خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اس پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا سٹارٹ کرتی ہوں۔ الحمدللہ میرے بچوں کی طبیعت آج بہتر ہے، اور بس لائٹ لیس ابھی نزلہ زکام باقی ہے، اور باقی الحمدللہ شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، آج ان کی طبیعت بالکل بہتر ہے۔ تو میں نے سوچا ان کو اسکول بھیجوں، اور بس اٹھی تھی کہ فوراً جو ہے نا ناشتہ بناؤں اور ناشتہ کروا کے ان کو اسکول بھیجوں۔ ابھی بھی جو ہے نا ناشتہ نہیں، مطلب کہ روٹی ان کو نہیں دینی، ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ روٹی دیں گی تو بخار جو ہے نا ختم نہیں ہوگا۔ تو بس ابھی بریڈ لے کر آئی تھی اور 2 انڈے لے کر آئی تھی۔ انڈے بھی اتنے مہنگے ہو گئے ہیں نا سردیوں میں کہ بندہ کیا کیا کہاں کہاں گزارا کرے۔ تو بس پھر 2 انڈے لائی ہوں، میں نے کہا چلو بچوں کو جو ہے نا ہاف ہاف کر کے نا بریڈ میں لگا کے دے دوں گی اور ناشتہ کر کے چلے جائیں گے۔ تو پھر مجھے بھی کام پہ جانا تھا، بس یہاں پہ نا میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ ابھی رات کو بیٹھی جو ہے وائس اوور کر رہی تھی، اور ایک سسٹر کا کمنٹ نا مجھے جا کے دل کو لگا۔ اتنے دنوں سے نا اپنے آپ کو میں نے سوچا تھا کہ سوچوں گی نہیں، بس بچوں کے بارے میں سوچوں گی، اور بس مطلب کہ اس طرف ذہن نہیں لے کر جاؤں گی۔ لیکن وہ جب کمنٹ پڑھا نا تو لکھا ہوا تھا کہ کیسا لاپرواہ مرد ہے، باپ ہے، کیسا باپ ہے جو اس کو خیال نہیں ہے بچوں کا، نہ بیوی کا، کیسا لاپرواہ ہے۔ تو بس ایک دم سے پھر میرے جو ہے نا اندر کو جا کے لگا، اور بچے سو گئے، دوائی پلائی، بچے سو گئے، اور کافی دیر تک میں جاگتی رہی، 1-2 بجے تک سوچتی رہی کہ آخر میرا کیا قصور ہے، آخر ان بچوں کا کیا قصور ہے۔ یار وہ عورتیں بھی ہیں جو عزت سے رہ رہی ہیں، اور جو شوہر کی قدر تک نہیں کرتی، شوہر کو شوہر سمجھتی نہیں ہے، اور جیسے شوہر کو غلام بنا کے رکھا ہوتا ہے۔ بہت خوش ہیں وہ، شوہر بھی ان کے جو ہے بس سمجھ لیں کہ نوکروں کی طرح رہتے ہیں، اور نہ شکل و صورت اللہ نے بنائی ہے، میں ایسے نہیں کہتی، وہ بھی ہیں جن کو شکل و صورت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کردار بھی اتنے اچھے نہیں ہیں ان کے، اکڑ غرور، اور ان کی قدر ایسے ہے کہ میں نہیں جانتی ایسی عورتوں کی لوگ قدر کرتے ہیں، اور وہ بیویاں جو پیچھے بھاگتی رہتی ہیں۔ اصل وجہ دراصل یہی ہے کہ میں اس انسان کے پیچھے اتنا بھاگی ہوں کہ اس کو قدر دی، اس کو عزت دی، اس سے بے پناہ محبت کی، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے گھر کی خاطر وہ سب کچھ نشاور کیا۔ ایسی عورتوں کی قدر نہیں ہوتی۔ جس انسان کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں نا، وہ انسان اور ہی آگے آپ کے بھاگتا ہے۔ تو بس سمجھ نہیں آئی کیسے گھر ٹوٹ گیا یہ، جس گھر کو بچانے کے لیے میں نے اپنا آپ قربان کیا، وہ گھر نہیں رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ عورتیں، وہ مرد کیسے ہوتے ہیں، کیسے ان کا پتھر دل ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، پیچھے دیکھتے نہیں ہیں، اور ہم جیسی کیوں مطلب کہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بار بار وہ تکلیفیں سامنے آتی ہیں، وہ دکھ بار بار سامنے آتے ہیں، نہ جانے کیوں ایسا ہوتا ہے ہم جیسوں کے ساتھ۔ کسی نے صحیح لکھا ہے کہ محبت کر خدا سے، انسان سے نہیں، انسان بے وفا ہے، خدا بے وفا نہیں۔ کچھ میری بہنوں کے کمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ ہر ولاگ میں رونے دھونے ڈالتی رہتی ہیں، روتی رہتی ہیں، اور دیکھو
میری پیاری بہنوں، جان بوجھ کے کون روتا ہے؟ کس کا دل کرتا ہے؟ بس میں یہ ہے کہ اپنا ایک دکھ شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، جو میرے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، جو مطلب میرے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، جو میرے جذبات ہوتے ہیں، وہی سب جو ہے نا اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کرتی ہوں، اپنا بوجھ ہلکا کرتی ہوں۔ تو بس آپ لوگوں کے اچھے اچھے کمنٹس بھی آتے ہیں، وہ سے میرے بہن بھائی میری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، تو بس کچھ بوجھ ہلکا سا ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کے کس کو رونا آتا ہے؟ جس کے ساتھ لگی ہوتی ہے نا، پتہ اس کو ہوتا ہے۔ اللہ ایسے دن کسی بہن کو نہ دکھائے۔ میں نہیں جانتی میرے گھر کو کیسے نظر کھا گئی، کیا سے کیا ہو گیا، سمجھ سے باہر ہے میرے۔ جو کبھی انسان سوچتا نہیں ہے نا، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے اور کوئی پوچھنے تک نہ آئے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو وہ اسی انسان کو پتہ ہوتا ہے جس کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے۔ باقی کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ ایک انسان سے اس کے قیمتی رشتے چھین لیے گئے ہوں اور وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے گزرتی ہے اس کے ساتھ۔ کسی نے اپنے رشتوں کے لیے سب کچھ قربان کیا ہو، ہر طرح کی مشکلات سہی ہو، پھر وہ رشتے اچانک سے ٹوٹ جائے، چھوٹ جائے، تو ایسے لگتا ہے قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اور میرے ساتھ بھی ایسے لگتا ہے، زندگی ایسے لگتا ہے بس اینڈ ہو چکی ہے۔ ایسے لگتا ہے لائف کا کوئی مقصد نہیں رہا، ہر چیز یہ دنیا ویران لگنے لگی ہے۔ ایسے لگتا ہے میں رہی نہیں، میں تو کہیں بھی نہیں ہوں، دنیا کی ہر چیز بے معنی لگتی ہے، کوئی خوشی لگتی ہی نہیں ہے۔ روز ٹوٹتی ہوں اور روز خود کو جوڑتی ہوں، روز تھکتی ہوں پھر ہمت کرتی ہوں، روز ہارتی ہوں پھر سے اٹھتی ہوں۔ ایسے لگ رہا ہے نہ جی رہی ہوں نہ مر رہی ہوں، بس اٹکی ہوئی ہوں۔ میں ایک زندہ لاش ہوں، دل کرتا ہے سوؤں اور مجھے کوئی اٹھائے نہ، ایسی تھک چکی ہوں۔ لیکن بچے اٹھا دیتے ہیں، ان کو دیکھتی ہوں تو اٹھنا پڑتا ہے، مجھے ہمت کرنی پڑتی ہے۔ ویسے تو میں مر چکی ہوں، صرف اپنے بچوں کے لیے زندہ ہوں۔ روز موت کے منہ سے نکلتی ہوں، ایسے لگ رہا ہے کہ موت قریب ہے۔ لائف کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔
लेकिन हमारे पास